مشہور شیعہ ذاکر شہنشاہ نقوی نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ محمد بن قاسم نے عبداللہ شاہ غازی کو شہید کیا تھا ٹھٹھا میں۔ عبداللہ شاہ غازی نے سندھ میں اسلام پہنچایا، محمد بن قاسم تو انہیں مارنے آیا تھا، اور ٹھٹے میں محمد بن قاسم نے ہی انہیں شہید کیا۔ اور یہ قریب سوشل میڈیا پہ بہت بڑی تعداد کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس کو حقیقت مان کے آگے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بات تاریخی طور پہ درست ہے، یا پھر شہنشاہ نقوی اور ان جیسے دیگر ذاکرین جو ہزاروں کہانیاں نفرت پھیلانے کے لیے، دیوار کھڑی کرنے کے لیے، فرقہ پھیلانے کے لیے گھڑتے ہیں، اسی طرح کی کوئی کہانی ہے۔ آئیں حقائق پہ بات کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم وہ نوجوان جرنیل جس نے 711 عیسوی میں سندھ کو فتح کیا، وہ بنو امیہ کے مشہور گورنر حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، اور انہوں نے راجہ داہر کو شکست دیتے ہوئے سندھ کے اندر دیبل، نیرون کوٹ اور ملتان تک اسلامی حکومت قائم کی تھی، اور صرف 4 سال کے دوران انہوں نے یہاں پہ ایک اسلامی سلطنت کا ڈھانچہ کھڑا کیا، اور بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور انتہائی کم عمری کے اندر انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور اسلام کے کم عمر ترین جرنیلوں میں سے ایک ہے۔ لیکن جب بعد میں حکومت تبدیل ہوئی، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک آئے، تو انہوں نے حجاج بن یوسف سے انتقام لیتے ہوئے ان کے خاندان کو نشانہ بنانا شروع کیا، تو محمد بن قاسم کو سندھ سے بلایا اور عراق کے اندر انہوں نے قید کے اندر ڈال دیا، اور اسی قید خانے میں 20-21 سال کی عمر میں ان کی 95 ہجری میں اس قید خانے میں ان کا انتقال ہوگا۔ یہ تاریخ آپ نے اب یاد رکھنی ہے، 95 ہجری جب محمد بن قاسم کا جیل میں انتقال ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کون تھے، کب پیدا ہوئے، کب شہید ہوئے، کس نے مارا، کیا ہوا۔ اچھا، سیرت الاولیاء ہو، تحفۃ الکرام ہو، یا پھر عبداللہ شاہ غازی کے مرقد مزار کے اوپر آج بھی لگی ہوئی تختی ہو، اس کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کی پیدائش ہے 98 ہجری کی، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ، ان دونوں کے آگے نیچے عبداللہ محض رحمہ اللہ اور پھر ان کے بیٹے تھے، اور اس کے بعد یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی پیدا ہوئے، یعنی یہ حضرت علی کی 5ویں پشت میں سے ہیں۔ اور تاریخی روایات کے مطابق یہ 120 ہجری میں سندھ کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور یہاں آ کے دعوت دینی شروع کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر اسلام پھیلانا شروع کرتے ہیں، اور وہیں 150 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے، وہیں سندھ کے اندر۔ اور کن کے ساتھ لڑتے ہوئے؟ جو بحری قزاق تھے اور جو باغی تھے اسلامی سلطنت کے، ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے ان کی وفات ہوتی ہے۔ 150 یا 151 ہجری کا لکھا ہوا ہے، ان کی جو مرقد کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ اب 2 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ محمد بن قاسم کی وفات ہوتی ہے 95 ہجری میں جیل کے اندر، عبداللہ شاہ غازی کی پیدائش ہوتی ہے 98 ہجری میں، اور شہادت ہوتی ہے 150 یا 51 ہجری کے اندر۔ یعنی عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ محمد بن قاسم کی وفات کے 3 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، اور تقریباً 53-54 سال کے بعد ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ جب محمد بن قاسم کو فوت ہوئے، اتنے